مکرم، حاضرین محترم، میں نے قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کو سامنے رکھ کر دین کی اہمیت اور اللہ کے خوف پر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اس اللہ کا واسطہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انتہائی توجہ سے آپ بات سنیں گے۔ ادھر ادھر دیکھنا، اٹھنا بار بار، ان سب چیزوں سے وہ کلام کا ربط اور بات کرنے والے کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ 88 مرتبہ آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کی امت کو جب اللہ نے خطاب کیا تو یوں فرمایا، یا ایھا الفقراء، اے فقیرو، یا ایھا المساکین، اے مسکینو۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بابرکت ذات کا یہ صدقہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں یوں فرماتے اے فقیرو تو ہم فقیر تو ہیں، کیا شک ہے، اے مسکینو ہم مسکین تو ہیں، اس میں کیا شک۔ لیکن قربان اللہ کی ذات پاک پر اللہ نے ہمیں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور 88 مرتبہ قرآن میں اس لفظ سے اللہ نے رسول اللہ کی امت کو یاد کیا ہے۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انداز سے پہلے نبیوں سے گفتگو فرماتے تھے بالکل اسی انداز سے اللہ حضور کی امت سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا مجھے ایک نصیحت کرو، مجھے کوئی بات کرو۔ آپ نے فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھو اس میں یہ لفظ آئے یا ایھا الذین آمنوا، غور کرو اس لفظ پر۔ اللہ براہ راست اللہ براہ راست تم سے مخاطب ہے، اللہ خود اپنے بندے سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ لفظ آ جائے تو آپ نے فرمایا دھیان کرو، یا اللہ کسی کام کا حکم دینا چاہتا ہے یا اللہ رب العزت کسی کام سے روکنا چاہتا ہے۔ جب یہ لفظ آئے تمہیں دھیان سے سننا چاہیے۔ میں بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ والی نصیحت اور بات آپ سے ہی عرض کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیت میں نے پڑھی ہے تو میں اسی پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت توجہ رہے تاکہ اللہ رب العزت جو ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ بھائی صاحب اس کی کو کم کر دو تاکہ بات سمجھ آئے، ان کو شور ہے کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ توجہ میری طرف۔ اللہ نے ایمان والوں کو بلا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پوری دنیا میں بدماشی کو، ظلم کو، قتل کو، چوری کو، ڈکیتی کو، زنا کو، شراب کو ختم کرنے کا کوئی قانون کسی نے اگر بنایا ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ بندوں کے دل میں رب کا ڈر نہیں، اس لیے وہ زنا سے نہیں رکتا، شراب سے نہیں رکتا، وہ قتل سے نہیں رکتا۔ اور اسکول اور کالج کی تمام کتابوں میں سے کسی کتاب میں اللہ کا خوف نہیں پڑھایا جاتا، قبر کا مسئلہ نہیں سمجھایا جاتا، اس کو آخرت کی اللہ کی پیشی نہیں بتائی جاتی۔ اس لیے حادثات، واقعات، قتل، زنا، ڈکیتی سب کچھ کثرت سے ہے۔ اور مولوی اور ملا کا احسان سمجھ کہ یہ سب سے پہلا سبق خدا کا خوف ہی دلاتا ہے، یہی دکھلاتا ہے، یہ بتاتا ہے، عمل کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ تو جہاں کہیں بھی ہے، اینما کنتم، تو جہاں کہیں بھی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، رب تیرے ساتھ ہے، وہ اسمع و
تجھے دیکھتا بھی ہے، تیری بات بھی سنتا ہے، تیرے دل کی بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو نے آنکھ کو ٹیڑھا کر کے کہیں دیکھا، رب کو معلوم ہے کہ تو نے اس آنکھ سے کیا دیکھا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، رب جانتا ہے۔ تو بولا کیوں، اللہ جانتا ہے۔ تو ادھر آیا کیوں، اللہ جانتا ہے۔ قرآن سارا انسان کو اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ میرے آقا کا ارشاد نبی کی امت کو اللہ کا خوف سکھاتا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں تم نئے قانون بناؤ، پھر توڑو، نہیں جرم ختم ہو سکتا اگر اللہ کا خوف دل میں بٹھا دو گے تو جرم خود بخود ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دو رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب جنگل میں گئے، ایک چرواہا ملا، بکری چرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا امتحان کے طور پر اے چرواہے ایک بکری قیمتاً ہمیں دے دو، ہم خود ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر کھائیں گے، پیسے بھی آپ کو دیتے ہیں۔ جب مالک پوچھے تو بکری کدھر گئی تو کہنا بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ جنگل کا رہنے والا ہے، شہری نہیں، چرواہا ہے، کالج کا طالب نہیں۔ اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی بات سن کر جلدی سے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر جائے گا؟ اگر میں مالک سے جھوٹ بولوں اور تم سے قیمت لے لوں، کھانا کسے کھاؤں، میں مالک سے تو دھوکہ کر سکتا ہوں، پھر اللہ کدھر جائے گا؟ اتنی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کو پسند آئی۔ جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ بار بار فرماتے تھے اور میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ وہ جنگل کا چرواہا کیا کہتا تھا؟ آج جب ختم اس لیے نہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور وہ میری ماں بھی میری بہن بھی بچے کو کتے سے ڈراتی ہے، بلی سے ڈراتی ہے، چوہے سے ڈراتی ہے، ڈاکو سے ڈراتی ہے، یہ بڑا ہو کر بدماش بنتا ہے۔ اگر اس کو اللہ سے ڈرائیں گے یہ ولی اللہ بنے۔ اور اللہ کا خوف قرآن کے صدقے سے نصیب ہوگا، نبی کی حدیث سے خوف خدا آئے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں آج اپنی اس گفتگو میں اسی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین۔ سب سے بڑی ذات نبی کی ذات ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے کہ میں نے اس کے سامنے جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھی، کتنی تھی؟ 11۔ ایک بیوی سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت طبی طور پر زیادہ تھی، فطرتاً۔ آپ انصاف کو فرماتے، عدل کرتے، سب کا حق پورا فرماتے، جو دن مقرر تھے وہ ہر ایک کے پاس نبھاتے، لیکن محبت اما عائشہ کی زیادہ تھی میرے آقا کے دل میں۔ تو حضور نے دعا کی، اے اللہ جس چیز کا میں مالک ہوں میں نے تو برابر برابر تقسیم کر دیا ہے، لیکن عائشہ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے۔ اے اللہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، قیامت کے دن تو مجھ سے سوال نہ کرنا کہ تیری سب بیویاں تیری تھی تو ایک سے محبت کیوں زیادہ کی؟ اے اللہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھنا نہ۔ یہ خوف ہے اللہ کا میرے آقا کے دل میں کہ میرا اللہ پوچھے گا۔ ایک صحابی آخری وقت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں مجھے لے چلو۔ لایا گیا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اعلان کیا، اور یہ اعلان نبی کے علاوہ کسی نے جرأت نہیں کرنے کی۔ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، نبی کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہوتی ہے، اس لیے اعلان نبی کر سکتا ہے۔ کیا اعلان؟ اے لوگوں میرا جانے کا وقت قریب ہے، میں نے کسی کو گالی دی ہو تو میں آج حاضر ہوں، مجھے گالی دے دو۔
میں نے کسی کو مارا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھے مارو، اور میں نے کسی کی رقم لی ہو اور واپس نہ کر سکا ہوں تو میں سے رقم بھی لے لو، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کا حق میرے ذمے نہ رہے۔ نبی اللہ کی پیشی کا خوف ان کے دل میں ہے۔ ایک جوان کھڑا ہوا، عرض کی حضرت آپ نے مجھے فلانے موقع پر مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے، تو اس نے کہا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھ کو مارا تھا میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی اور آپ نے قمیض پہنی ہے، قمیض اتارو تاکہ بدلہ پورا ہو۔ پھر اللہ کے نبی ڈنڈا وہی ہونا چاہیے جو مجھے مارا تھا، منگواؤ۔ میرے آقا نے قمیض مبارک بھی اتاری، ڈنڈا بھی منگوایا۔ سب صحابہ حیران کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف آیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس نے حضور کی مہر نبوت کو چوما اور اپنے پیٹ کو حضور کے سینے پیٹ سے لگایا اور عرض کہ اللہ کے نبی میں معاف کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری شفاعت کر دینا، میں بدلہ نہیں لیتا۔ نبی ہے، ڈر ہے اللہ کا کہ میں نے اگر اس کو مارا ہے تو ادھر جواب بھی تو دینا پڑے۔ پھر اعلان فرمایا یہ بتاؤ میں نے کسی کا کچھ دینا ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی آپ نے میری رقم دینی، اور میں تجھے جھوٹا تو نہیں کہتا کہ جھوٹ بولتے ہو، لیکن مجھے یاد نہیں میں نے لی کر۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی ایک فقیر آیا تھا، اس نے آپ سے مانگا تھا، کچھ سوال کیا تھا، اور اس وقت آپ کے پاس اس کے دینے کے لیے رقم نہیں تھی، مجھے فرمایا تھا کتنے درہم اس کو دے دو، میں نے آپ کے کہنے سے دیے تھے، وہ قرضہ آپ پر باقی ہے، میرے دینے والی رقم ہے، میں نے آپ سے لینی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جی بے شک بات ٹھیک ہے، میری طرف سے قرضہ ابو بکر صدیق ادا کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اتقاکم باللہ واشقاکم واخشاکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ دنیا کی کسی تعلیم کے پڑھنے سے اللہ کا خوف نہیں آتا، قبر آخرت کا خوف نہیں آتا، اور جب تک یہ چیزیں انسان میں نہ پیدا ہوں، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، حیوان ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسا بندہ جانوروں سے بھی زیادہ گندا۔ جب اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے گا یہ بندہ بنے گا۔ بہت توجہ ہے اس طرف، اب میں اس پر 6-7 واقعات نقل کرتا ہوں، اندازہ کرو گے خوف کیا ہوتا۔ نبی کے ایک یار ہیں پہلے، کیا نام ہے ان کا؟ سارے بولو۔ آپ مجھے بتاؤ کیا صدیق اکبر رضی اللہ کو میرے آقا نے جنتی ہونے کا نہیں فرمایا؟ سارے بولو بھائی، آپ نے نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، نام نہیں لیا میرے آقا نے کہ ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، لیے نا؟ لیکن نبی کی تربیت اس پر خوش ہو کر نہیں بیٹھے کہ میرے آقا نے مجھ کو جنتی کہہ دیا بس۔ اور حدیث پاک کو پڑھو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باغ میں تھے اور آپ نے دیکھا چڑیا کو کہ ایک پودے سے، باغ کے اس درخت سے چڑیا اڑی اور اڑ کر دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے اس چڑیا کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کاش ابو بکر تو چڑیا ہوتی، انسان نہ ہوتا، قیامت کے دن چڑیا سے حساب نہیں ہونا، ابو بکر تو اس سے قیامت کے دن اللہ نے حساب بھی لے لیا۔ یہ خوف ہے، خوف
اور یہ خوف قرآن سکھاتا ہے، اور یہ خوف مدارس سکھاتے ہیں، یہ خوف پیغمبر کی حدیث بتاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں یہ فرماتے تھے، چلتے ہوئے راستے پر آپ نے ایک تنکا، گھاس کا ایک تنکا دیکھا راستے پر، تو آپ نے فرمایا اس تنکے کو دیکھ کر، کاش ابو بکر تو ایک تنکا ہوتا، تیرے قریب اونٹ گزرتا، تجھے اپنے منہ میں لے لیتا، پھر چبا لیتا، میندنی بنا کر تجھے پیر ڈال دیتا، تو ایک گھاس ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ کیونکہ قیامت کے دن گھاس سے حساب نہیں ہونا، لیکن انسان سے حساب ہونا۔ اور یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف اس قدر ہے، خوف اس قدر ہے، فرماتے ہیں اللہ میں ایک مومن کے بدن کا بال ہوتا تو میرے لیے وہ بہتر تھا۔ جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، جنت میں میرے آقا کے ساتھ حوض کوثر پر بھی ہوں گے، لیکن خوف خدا اتنا ہے، کہتے ہیں کاش کہ میں چڑیا ہوتا، میں یہ تنکا ہوتا، میں مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو انسان بنانے کے لیے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اگر یہ بات نہیں وہ انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا خلیفہ کون ہے بھائی؟ سیدنا فاروق اعظم۔ میں ان کے دو واقعات نقل کرنا چاہتا ہوں، میرا دل لرز رہا ہے، زبان کپا رہی ہے، لیکن میں بیان اس لیے کرتا ہوں، اور میرے مسلمان جسمان منڈی کے رہنے والے مسلمانوں، دو رکعتیں پڑھ کر غرور نہ کرنا، کبھی تصویر کو پھیر کر خالی نخرے نہ کرنا، کبھی 10 روپے ملا کو مولوی کو دے کر احسان نہ جتلانا، کوئی معلوم نہیں تیرا کیا کرایہ خدا کے ہاں مقبول بھی ہے، یہ تیرے منہ پر بات دیا جاتا ہے۔ نخرے کس چیز کے؟ پلے کیا ہے ہمارے؟ کس نے ہمیں کہا ہے کہ تو فلانے جنتی ہے؟ کسی نے نہیں کہا میں، لیکن وہ عمر تجھے میرے آقا نے فرمایا عمر تو جنتی ہے۔ معراج کی رات میرے آقا جب تشریف لے گئے، ایک خوبصورت محل دیکھا، فرمایا میں نے سمجھا محل میرا ہی ہو سکتا ہے، اتنا حسین محل کس کا ہوگا؟ میں اندر گیا اور چاہتا تھا محل کی سیر کروں، میں نے یہ بھی دیکھا ایک حور وضو کر رہی ہے، میں نے جبریل سے پوچھا یہ محل میرا ہی ہے؟ کہا نہیں یہ عمر کا محل ہے۔ عمر تیری غیر تو مجھے یاد آ گئی، میں تیرے محل کی سیر نہیں کر سکا، میں بہر آ گیا۔ اور عمر جس کا جنت میں محل میرے آقا نے خود دیکھا، جنتی ہونے کی بشارت دی، اور وہ عمر جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو میں تو اس سے عمر مانگتا ہوں، وہ دے دے۔ لیکن آؤ میں بتاتا ہوں وہ عمر جس کا جلال اتنا ہے کہ کیسروں کی طرح کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، لڑکتے ہیں۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے جو رات کو نیند میں ڈرتا ہو اپنی پیشانی پر خالی عمر کا لفظ لکھ دے، سینے پر لکھ دے، اس کو رات کو خوف نہیں آئے گا، اتنا عزت والا عمر۔ لیکن اللہ کا ڈر کتنا ہے؟ میں دو بار بیٹھے بار بار اٹھتے ہو، بیٹھ جاؤ نا، کیا کرتے ہو؟ دو واقعات نقل کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ عجیب ہے، جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، آپ کی عادت تھی کہ بیٹھ تشریف لے جاتے، لوگوں سے ملتے، عمر کیسا ہے؟ ایسے تو یہ جتنے چمچے کمچے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی غلط کام کریں وہ کہے گا لوگ بہت خوش ہیں آپ۔ اسی سے تو دماغ خراب ہوتا ہے وزیروں اور مشیروں کا۔ وہ فاروق اعظم خود نکلتے تھے اور تو راستے میں مل جاتا، پوچھتے عمر کیسے؟ ایک بڑھیا کے پاس گئے، کہا بڑھی اماں آج کل تمہارا امیر عمر ہے، کیسا آدمی ہے؟ بڑھیا نے کہا اچھا نہیں ہے۔ اوئے عمر صاحب کے یہ کیا کہتی ہے اچھا نہیں؟ اماں کیوں ہے؟ وجہ
کہا جب سے وہ خلیفہ بنا ہے مجھے بیت المال سے کچھ ملا ہی نہیں، پیسے نہیں ملے، بیت المال سے آٹا کپڑا میرا وظیفہ کچھ ہوتا مجھے ملا ہی نہیں، اچھا نہیں عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا اماں آپ نے درخواست لکھ کر بیت المال میں دی تھی کہ میں ضرورت مند ہوں مجھے ملنا چاہیے؟ اور بڑھیا کا جواب نے عمر کی چیخ نکلوا دی، کہا جس امیر کو، جس وڈیرے کو، جس حاکم کو، جس سردار کو رعایا کا خود پتہ نہیں چلتا اس کو درخواست لکھنے کی، اس کو امیر بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بتاتی رہوں کہ ضرورت مند ہوں، امیر کیوں بنا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ میری رعایا کا غریب کون ہے، ضرورت مند کون ہے۔ درخواستیں لے کر لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسلام آ جائے گا، اسلام کا قانون آئے گا، اللہ کے سے ڈرنے والے میرے اور آپ کے فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی قسم ہم سوئیں گے وہ پہرے دیں گے، ہم ضرورت مند ہوں گے وہ ہمارے دروازے کھول کر بتائیں گے۔ ہم نے ان کو آگے کیا ہے کہ جن تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کر گئے، فرمایا اماں مجھے عمر پر رحم آتا ہے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اماں کو غصہ آ گیا، کہو نوجوان میں بوڑھی کے ساتھ تو مذاق کرتا ہے، ڈانٹ رہی تھی۔ حضرت عمر چپ، امیر المومنین کو بوڑھیا ڈانٹتی ہے۔ اتنے میں دو صحابی آ گئے، ایک کا نام علی المرتضیٰ ہے کیا رضی اللہ عنہ، اور ایک اور صحابی آئے اور ان کا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، امیر المومنین آپ کو سلام ہو۔ بوڑھیا نے سنا تو اس کے حواس ضابطہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے تو عمر سے سامنے ان کو ڈانٹ دیا ہے اور کہا اچھا آدمی نہیں، لیکن نبی کی تربیت ہے، نبی کے مدرسے کے طالب تھے عمر جی، قرآن کے استاد رسول اللہ تھے، وہ تعلیم پڑھائی تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جس کو آج اس چٹائی پہ بیٹھ کر ایک ملا، مولوی، عالم، قاری، حافظ پڑھاتا ہے، وہی قرآن میرے آقا نے 1,44,000 صحابہ کو قرآن میرے آقا نے پڑھایا۔ یہ عزت والا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے دو بندوں کو دیکھا، آ گئے، بڑھیا ڈر گئی، اگلی بات سنو، یہ زبان کے مسلمانوں، اور حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اماں عمر سے شروع کر لو۔ یہ میں ہاتھ ڈالا تو 25 اشرفیاں تھیں، فرمایا اماں جان یہ 25 اشرفیاں عمر آپ کو دیتا ہے، یہ لے لو اور وعدہ کر لو، یہ دو گواہ ہیں ان کے سامنے کہ قیامت کے دن تم عمر کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت نہیں کرو۔ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے، 25 اشرفیاں دے دی۔ تحریر لکھنی تھی، کچھ ملا نہیں کہ لکھیں کس پر، تو حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ملا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے یہ مضمون لکھا کہ عمر نے اپنی غلطی کی بوڑھیا سے معافی مانگ لی ہے، اس کو دنیا میں راضی کر لیا ہے 25 اشرفیاں دے کر۔ یہ دو صحابی گواہ ہیں، یہ وعدہ کرتی ہے کہ عمر کے خلاف قیامت کے میں اللہ کی عدالت میں شکایت نہیں کرے گی۔ سین کرو۔ ان دو صحابہ نے سین کیے، ورنہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ زندہ رہے اس کپڑے کے ٹکڑے کو اپنے جیب میں رکھا یا اس چمڑے کو اپنے پاس رکھا۔ جب شہادت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھو تو کفن میں یہ ٹکڑا بھی رکھ دینا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن عمر کی نیکیوں کو دیکھ کر کہیں اور خدا کے سامنے شکایت کرا کر عمر کو مروا نہ دے۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ ہم سب کچھ کھا جاتے ہیں، مکان سے بھاگے، دکان سے بھاگے، زمین کھا گئے، کہا جا وہ عدالت پڑی ہے، وہ کھانا پڑا ہے، جو کر سکتا ہے کر۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ انگریز کی بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ سے ڈر، تو تیری حرکت کو جانتا ہے، جب پکڑے گا پھر چھڑا کو نہیں سکے گا۔ ان اخذہ علیم شدید، خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی دردناک ہے۔
دوسرا واقعہ بھی حیران کن ہے، وہ عمر قید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش میں دنبا ہوتا، میں کیا ہوتا دنبا ہوتا، میرا مالک مجھ کو کھلاتا، مجھ کو پلاتا، مجھ کو موٹا کر دیتا، میرے مالک کے مہمان آتے، ہائے میرا مالک مجھ کو ذبح کرتا، میری چمڑی اٹھا دیتا، میری ہڈیوں کو توڑ دیتا، میرے گوشت کو خود کو بھون لیتا، کچھ میرے گوشت کا قیمہ بنا کر مہمانوں کو کھلا دیتا، مہمان کھا کر غلاظت بنا کر مجھے نکال دیتے، میں یہ ساری تکلیفیں سہ جاتا، میں انسان نہ ہوتا، قیامت کے دن تم میں سے حساب نہیں ہونا، عمر تو سے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حساب بھی ہو۔ یہ خوف ہے، خوف اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر قرآن کی تعلیم سے آ سکتا ہے اور کوئی تعلیم نہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان، یہ تیسرے صحابی جلیل القدر صحابہ میں میرے آقا کے دوہرے داماد عثمان ابن عفان حیران ہوں گے، ان کو بھی میرے آقا نے فرمایا عثمان آپ بھی جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں شامل۔ ایک آدمی آیا، آپ نے غصے میں اس کا کان پکڑا، مروڑ دیا، پھر خیال آیا اے عثمان تو نے اس کا کان پکڑا ہے، مروڑا ہے، قیامت میں حساب نہیں دینا؟ پھر اس سے کہا بھائی اللہ کا واسطہ ہے میرا کان پکڑو ویسے مروڑو۔ اس نے کہا نہیں آپ خلیفۃ الرسول ہیں، میں کان نہیں پکڑتا، نہیں مروڑتا کان، فرمایا خدا کی قسم میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں، نہیں اٹھوں پھر میرا کان پکڑو ایسے مروڑو۔ ایک اور صحابی صاحب کھڑے سے کہا امیر المومنین ہے، کان نہیں پکڑنا۔ آپ نے قسم کھائی کہ زمین پر میں بیٹھا رہوں گا، اٹھتا ہی نہیں ہوں، پکڑا میرا کان۔ سیر کی کتابوں میں ہے اس بندے نے حضرت عثمان غنی کا کان پکڑا، اس نے دیکھا اٹھتے ہی نہیں، کان پکڑا مروڑا، نرم ہاتھ رکھا، فرمایا نہیں میں نے زور سے مروڑا تھا، تو بھی زور لگا تاکہ قیامت کے دن میں جو بدلہ نہ دینا پڑے بدلہ یہی پورا ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے رضی اللہ عنہ، رات کا وقت ہوتا تو آپ اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑتے اور روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ جب صبح ہوتے فرماتے میرا کیا رونا ہے، رونا تو صحابہ کا ہے، اس قدر روتے تھے کہ زمین بھی رونے سے تر ہو جاتی۔ اور پھر فرماتے صحابہ یوں روتے جیسے تیز بارش دمبے پر بھیڑ پر پڑے اور وہ بھیڑ اپنے بالوں کو ہلائے، پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں، پر وہ اس طرح صحابہ رات کو رویا کرتے تھے۔ اے تو نے کیا کیا؟ قبرستان ایک دفعہ گئے، اپنے ساتھی کو شاگرد کو ساتھ لیا اور فرمایا او قبرستان چلتے ہیں ذرا ان سے بات بھی کرتے۔ فرمایا یا اہل الوباء والبلاء، او قبر والو، او مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں، کیا حال ہے تمہارا، ذرا حال سناؤ۔ پھر فرمایا میں بتاتا ہوں تمہارے آنے کے بعد تمہارا کیا بنا، اموالکم قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت واولادکم حرمت۔ اور مرنے والوں، قبر والوں، میں بتاتا ہوں تمہارے آنے کے بعد کیا ہوا، اموالکم قسمت، تیرا مال تقسیم ہو گیا ہے، اب کئی مالک بن گئے ہیں، ودیارکم سکنت، جس مکان کو تو نے بنایا تھا میں دیکھ کے آیا ہوں کوئی اور سو رہا ہے، وازواجکم زوجت، وہ بیوی جو تیری ناز والی تھی آج کسی اور کے نکاح میں ہے، وہ اولادکم حرمت، وہ اولاد جس پہ تجھے ناز تھا میں دیکھ کے آیا ہوں گلیوں میں رو رہی ہے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں۔ قبر والوں تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فحتف حاتف
ایک قبر کے کونے سے آواز آئی، آواز تو سنی، آواز دینے والا نہیں نظر آیا۔ اس نے کہا ماں اکلنا ربحنا، ماں ترکنا خسرنا، ماں قدمنا وجدنا۔ اے علی کیا بتائیں تمہیں، جو کھایا وہ ہمارا تھا، وہ نفع میں رہے، جو کچھ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر دیا اس کو ہم نے آنکھوں سے خود دیکھ لیا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے خسرنا، گھاٹا ہی گھاٹا رہا، مزے پچھلے کریں گے، حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر دنیا کے انسانوں کو انسان بنا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں، کوئی تعلیم نہیں انسان بنانے کی۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، توجہ رہے میری طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لو تعلمون ما اعلم، جس بات کو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگ جاؤ، لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تم بہت زیادہ رو گے پھر تم ہنسنا کم کر دو گے، بلا وما تلذذتم بالنساء علی الفراشات، تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، حساب کیا ہے، پکڑ کیا ہے، تو فرمایا پھر کیا ہو جائے گا؟ فرمایا تم وما تلذذتم بالنساء علی الفراشات، تم اپنے بستروں پر بیویوں کے ساتھ مزے اٹھانا چھوڑ دو گے، بلا خرجتم الی السعداء، تم چیختے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ گے، آبادیوں میں نہیں رہ سکو گے۔ اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا۔ جب یہ حدیث میں آقا حکم نے بیان کی اور میں پھر تم اللہ سے آگے جاری کرو گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہا یا لیتنی کنت شجرۃ تؤذر، ہائے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں درخت ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا، جلا دیا جاتا، میں انسان نہ ہوتا۔ یہ کہنے والا صحابی ہے جس کا نام ابو ذر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کہتے تھے کاش کہ میں چڑیا ہوتی، بعض کہتے میں درخت ہوتا، بعض کہتے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، یوں کہتے تھے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر چاہیے، اور اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرو اور کیا کرو، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، یہ دیکھو آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، بینک بیلنس کیا جمع کیا ہے جو آخرت میں کام آئے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے دیکھو۔ اب میں اس پر کچھ واقعات نقل کرتا ہوں، میری طرف توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بہت پیدا ہوگا، توجہ میری طرف۔ مدرسے کی برکت سے، مسجد کی برکت سے، قرآن پڑھنے کی برکت سے، نبی کی حدیث پڑھنے کی برکت سے اس امت میں بھی ڈرنے والے لوگ پیدا ہوئے، اور قیامت تک ڈرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور بزرگوں میں ایک بزرگ ہے جن کا نام اشرف علی تھانوی ہے، کیا دو رحمت، اور 1600 کتاب لکھی ہے، ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے 1600 کتاب پڑھی ہو۔ انہوں نے 1600 کتاب لکھی ہے، 1600 کتاب۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے آپ اپنے گھر جانا چاہتے تھے، رامپور کی طرف جانا چاہتے تھے، گاڑی کے قانون کے مطابق 20 کلو 25 کلو اتنا سامان ہوتا ہے کہ یہ بغیر کرائے کے لے جا سکتے ہو۔ تو حضرت نے سامان اپنا سارا تلوا لیا، تو بعد میں کوئی ساتھی گنے لے آیا یا کوئی چیز اور لایا، تو حضرت نے فرمایا اس کا بھی وزن کرو تاکہ گاڑی میں رکھے۔ تو وہاں بابو کھڑا تھا، وہ بھی انگریز، وہ مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا۔ اس نے کہا مولا پریشان نہ ہو، سامان نہ تلواؤ، آپ ویسے سامان گاڑی میں رکھ دو۔ اور میں کیوں؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور میں نے سفر کرنا ہے۔ اس نے کہا میں بابو کو کہہ دوں گا، وہ پریشان نہیں کرے گا آپ کو۔ گاڑ فرمایا میں نے اس سے آگے جانا ہے، اور اس نے کہا جی آگے والا غازی پور جب پہنچو گے
تو یہ گارڈ آگے والے گارڈ کو کہہ دے گا، فرمایا میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ تو ہندو بابو نے کہا کہ آپ کا سفر تو ختم ہو جائے گا، ٹکٹ تو ختم ہو جائے گی، اور آپ کہتے ہیں میں نے آگے جانا ہے۔ آگے کہاں جانا ہے؟ فرمایا میرا سفر قبر میں بھی ہوگا، آخرت کا سفر بھی ہے، بتاؤ کون سا گارڈ میرے ساتھ قبر میں جائے گا، آخرت میں جائے گا؟ سولو اس کو، میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا۔ وہ ہندو بابو پریشان ہوا اور اس نے سمجھا کہ مجھے اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، اس نے وزن کیا، پھر آپ نے گاڑی میں رکھا۔ یہ اللہ والے کا خوف ہے، اس کی برکت سے پتہ نہیں کتنا اسلام میں برکت ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں حرام کا مکان بنا کر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، ہر چیز آدبی۔ اس کو پتہ ہی کہ آج تو کام نکلتا ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ واہ اشرف علی، تجھے مدرسے کی برکت سے کتنا خدا کا خوف ملا ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت کا خلیفہ تھا، خلیفہ، پیروں کے خلیفے ہوتے، اللہ کرے خلیفہ انسانی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے حضرت کچھ بھی نہیں کھاتے۔ مولانا شریف کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد حدیث پڑھاتے تھے، فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک پیر کے متعلق خلیفہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہمارے حضرت کچھ بھی نہیں کھاتے۔ فرمایا اس کو، کہا بابا کچھ تو کھاتے ہوں گے، انسان ہے۔ کہا نہیں، ہمارے حضرت کچھ بھی نہیں کھاتے۔ بار بار پوچھا، آخر کچھ؟ اس نے کہا سر 6 کلو دودھ کا کھویا کھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا 6 کلو دودھ کا کھویا 1.5 کلو بنتا ہے، 1.5 کلو کھویا تو کھوتا بھی نہیں کھا سکتا۔ پھر سے کھا گئے اور کہتا ہمارا حضرت کچھ بھی نہیں کھاتا۔ ہم ایسے خلیفوں کو، پیروں کو نہیں مانتے۔ اور میں قرآن والے پیر کی بات اور اس کے خلیفے کی بات نقل کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ واقعہ کتابوں میں پڑھا، لاز کیا، یا اللہ اتنا ڈر تیرا ان کے دل میں ہے۔ ایک خلیفہ آیا جس کو آپ نے خلافت دے دی تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتاؤ یہ گاڑی میں آیا ہو نا؟ کہا جی۔ کہا اس بچے کا ٹکٹ دیا تھا؟ کہا جی دیا تھا۔ پورا یا ادھورا؟ خلیفے نے کہا آدھا ٹکٹ لیا ہے۔ فرمایا عمر کتنی ہے بچے کی؟ کہا 13 سال۔ حضرت نے فرمایا 12 سال تک آدھا ٹکٹ ہوتا ہے، یہ تو 13 سال کا ہے، آپ کو قانون کا پتہ نہیں تھا؟ کہا پتہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں ٹکٹ پورا لگتا ہے۔ فرمایا پھر آپ نے آدھا کیوں لیا؟ کہا بچے کا قد چھوٹا ہے اس لیے میں نے آدھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو خائن ہے، تو دھوکے باز ہے، تو مخلوق ہے خدا پر، کیا اللہ کا نام بتا کر ہدایت کا سبب بنے گا؟ اور ظالم تو نے زیادتی کی ہے، ان کا حق کھایا ہے۔ میں آج کے بعد اعلان کرتا ہوں تیری خلافت ختم ہے، تو میری طرف سے کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ کا حق کیا پورا کرے؟ یہ تقویٰ، اس کو بزرگی کہتے ہیں۔ 2 چھوٹے واقعات نقل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کافی علماء تشریف فرمائے، میں حیل نہیں ہونا چاہتا، اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمایا۔ میں نے سیدھا نہیں پتا، بس میں گل کر کے مکا دوں گا۔ توجہ بھی 2-3 منٹ بعد مولانا زکریا سہارنپوری کہہ دو رحمۃ اللہ، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے خصائل نبوی، کتاب کا نام۔ اس شمائل ترمذی کی شرح ہے خصائل نبوی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ؟ ایک صحابی نے خواب میں آخرت کا منظر دیکھا۔ کیا کہا میں نے؟ خواب میں صحابی نے خواب قیامت کا کیا دیکھا؟ قیامت کا منظر کس نے دیکھا؟ خواب میں۔ فرماتے ہیں جب یہ صبح اٹھا تو اس کی داڑھی کے بال خوف کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے۔ اللہ خواب میں دیکھا، اتنا خوف طاری ہوا کہ داڑھی کے بال سیاہ تھے، جب صبح اٹھے تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب خواب میں دیکھنے کا یہ عالم ہے تو قیامت کے دن میں اور آپ اس پیشی کے سامنے اس دن پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کال۔ اور صوفی عبدالحمید سلاسی نفر اللہ مرکزہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے اور ان کے بیٹے نے ایک کتاب میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ایک گجرا والے کا پولیس والا بڑے عہدے پر تھا،
اس نے پولیس کا عہدہ چھوڑ دیا اور نصرت العلوم مدرسے میں نمازوں کے لیے آتا تھا۔ حضرت فرماتے کہ اس سے پوچھا کہ نوکری چھوڑ دی، تو نے داڑھی رکھ لی، کیا بات ہے؟ تو پہلے بتاتا نہیں تھا۔ جب اس کو مجبور کیا گیا تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، توجہ میری طرف، واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے اور میں نے ملازمت چھوڑ دی۔ کہا کیا واقعہ؟ کہا ایک آدمی کو سزائے موت کی کوٹڑی میں بند کیا گیا تھا، میں اس کا نگران تھا، اس کی حفاظت کرتا، خیال کرتا۔ جس دن اس نے پھانسی پہ چڑھنا تھا میں اس کو اس کوٹھی سے لے کر اس پھندے والی جگہ پر لے آیا۔ جب میں وہاں سے نکال کر لایا اتنا اس پر خوف طاری ہوا کہ اس کے بال سفید ہو گئے۔ میں ڈر گیا تو میں نے کہا یہ تو بندے کی سزا ہے۔ اتنا خوف کہ اس کوٹھی سے لے کر اس تختے دار کی جگہ تک آتے ہوئے بال سفید ہو گئے ہیں۔ یہ تو بندے کی سزا کا یہ عالم ہے جو قیامت کی طرف خدا مجرم کو سزا دے گا، اس کا کیا؟ میں نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں نے یہ ملازمت بھی نہیں کرنی اور میں نے اللہ کو ناراض بھی نہیں کرنا۔ ہمارے خانقاہ کا ایک آدمی ہے، یہ قاری سے موجود ہیں اور بھی ساتھی خانقاہ کے موجود ہیں، اس کا نام شیخ منظور ہے، 10 نمبر گلی کے رہنے والا ہے، اب بھی زندہ ہے، مستقل میرے پاس جمعہ پڑتا ہے۔ کوئی ساتھی آئے میں ان کے بیٹوں سے ان سے حالات میں بتلا سکتا ہوں۔ یہ سود کا کام کرتا تھا، سود پر پیسے اس نے بڑے لوگوں کو دیے ہوئے تھے، تکڑی اس کی جان ہے، بڑا لمبا اس کا قد ہے، لیکن پچھلے سے پچھلے سال خواب میں اس نے دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے اور مجرموں کو پکڑ رہے ہیں، سود خوروں کو کیسے پکڑا ہے، کیسے جکڑا ہے، کیسے جہنم میں ڈالا ہے۔ رات کو ڈر گیا، چیخا، اس کی بیوی بچے سارے آ گئے کہ ابے کو کیا ہو گیا ہے۔ اور جب صبح کا وقت ہوا میری مسجد میں آیا، اذانیں نہیں ہوئی تھی، سخت سردی تھی، ڈنڈا اس کے پاس تھا، مجھے کہتا قیامت آ گئی ہے، تم سو رہے ہو، اٹھاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا، ابھی تو بہت دیر تھی، ٹوٹیوں کے اوپر سجدے میں کر کر اپنے ناک کو اور اپنی پیشانی کو زمین پر گھسیٹ کر کہنے لگا اللہ میری سود سے توبہ ہے، میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا۔ نماز کا وقت ہوا، ہر نمازی کے سامنے سجدے میں گر جاتا، اپنی پیشانی کو رگڑتا، توبہ کرتا۔ مجھے اس نے کہا میں نے جس جس کو سود دیا ہے میں سب کو جمع کرتا ہوں، آپ بیان کرو گے۔ 13 دیگیں چاولوں کی اس نے پکائی، سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں میرے مسلمان ہونے کے توبہ کے گواہ بن جاؤ۔ میں نے مجرم کو خود دیکھا ہے کہ فرشتوں نے پکڑا کیسے ہے، گھسیٹا کیسے ہے، آگ کیسی ہے، ڈالا کیسے ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، جس سے میں نے پیسے لینے ہیں میری اصل رقم دے دو، سود میں معاف کرتا ہوں۔ اس کے اوپر اتنا اثر ہوا، پاگل ہو گیا۔ اس کو کتنے دن وکٹوریا ہسپتال میں زنجیروں سے باندھ کر اس کا علاج کرایا گیا۔ وہ کہتا تھا میں نے دیکھا ہے کہ خدا کیسے پکڑتا ہے میری توبہ۔ قیامت ہے جب سے نبی سامنے ہوں گے، وہاں میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی کہہ دو رحمۃ اللہ۔ بس میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، 1 منٹ میں بات پوری ہو جائے گی۔ ان کی داڑھی کے بال سفید، کیا کہا میں نے؟ ان کے داڑھی کے بال کیا تھے؟ یہ مدرسے کا مولوی ہے، مدرسے کا عالم ہے، استاد ہے، دیوبند کے فارغ۔ آخری وقت ہے، شاگرد بڑے جمع ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت کی زبان پر ایک حدیث ہے، اللہ کرے مرتے وقت ہماری زبان پر قرآن ہو یا نبی کا فرمان، آمین کو آمین۔ ڈاکٹر نور محمد نور نے ایک کتاب لکھی ہے موت پر، کہتا ہے میرے وارڈ میں 100 آدمی میرے سامنے فوت ہوا ہے، صرف 2 کو کلمہ نصیب ہوا ہے، باقی 98 آدمی کوئی گانا گاتے ہوئے مرا ہے، کوئی بکتے ہوئے مرا ہے، کوئی اور موت سے مرا ہے، کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ آخری وقت حضرت مولانا فرماتے کی زبان پر یہ حدیث جاری تھی کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے یوں ہی فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہو کر جائیں گے؟ سارے بولو بھائی، جوان ہو کر جائیں گے، میرے آقا نے یوں فرمایا۔ مولانا کی زبان پر یہ حدیث تھی، بار بار اس کو پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے دیکھا تھوڑی دیر میں مولانا کی داڑھی کے بال سیاہ ہو گئے، بال بالکل سفید تھے، سیاہ ہو گئے۔ سب کو یقین ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے یہی گمان کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے بالوں کو سیاہ کر کے بتایا کہ تو بھی جوان ہے، جنت کا حقدار ہے۔
تو کون ساتھی وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا؟ بولو بھائی. کسی کا حق نہیں کھاؤ گے. بولو بھائی. اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ گے. ٹھیک ہے. مدرسے اور مسجدوں سے تعلق رکھو گے. اللہ عمل کی توفیق دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.